رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All praise and glory belongs to Allah, the creator of this universe. May the peace and blessings of Allah be upon the chosen prophet, the last of the prophets, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, and his holy progeny. We're going to talk a little bit, if Allah subhanahu wa ta'ala wills, on the concept of martyrdom. Since we are in the days in which Imam Ali alayhi salatu wasalam has received that particular gift or his dua that he wanted from the very beginning of martyrdom, it is proper that we should talk about it. The concept of martyrdom is something that you already have in your mind. It relates to death. But in reality, the concept of martyrdom relates to life. شہادت کو ہم موت کے حوالے سے سوچتے ہیں، لیکن در حقیقت میں شہادت کا موت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ شہادت کا تعلق زندگی کے ساتھ. So it's important that we sort of look at it, that how is it that martyrdom is related to life instead of death. Same. We consider life to, right now in front of you that I'm speaking, you'll say this person is alive. Right? Because I'm breathing, I'm talking to you, I'm moving, so you'll say that this person is alive. But in reality, the way that life is, that Allah subhanahu wa ta'ala has created, this is the lowest form of life, which indicates that I'm alive. In this lower form of life, all of the creations of Allah subhanahu wa ta'ala, that are moving, that are going through that cycle, and they're alive. But there is a higher form of life. This lower form of life in our world, in this world that you live, یہ ایک بہت نچلے درجے کی زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں. الدنیا دنیا، یہ جو دنیا ہے یہ پست، یعنی خدا کی کائنات میں جو اس کی تمام مخلوقات ہیں، اس میں سے سب سے پست ترین مخلوق یہی دنیا ہے. اب یہ پست ترین، آپ اس کو اچھائی و برائی کے زمرے میں لے لیں یا اس کو کائنات کی کمپلیکسٹی میں لے لیں، یعنی جس طرح سے خدا نے مخلوقات کو کمپلیکس بنایا ہے. کمپلیکس کا کیا ہوگا اردو میں ترجمہ؟ پیچیدہ بنایا ہے. اس میں سب سے زیادہ جو کہہ لیں کم پیچیدہ مخلوق ہے وہ یہ زمین ہے، اور زمین پہ رہنے والا جو اس زمین سے نکلے، یعنی کہ ہم زمین سے نکلیں، جانور زمین سے نکلیں، پودے زمین سے نکلتے ہیں، سب کی سب چیزیں اسی زمین سے. دنیا دنیا یعنی پسترین. لیکن اس پسترین زندگی کے علاوہ بہت ساری اور زندگیاں ہیں، بہت سارے اور ہمارے وجود ہیں جو کہ اس زمین ادنا سے بہت زیادہ پیچیدہ ہیں. ساتھ سب سے پیچیدہ مخلوق خدا نے جو بنائی ہے وہ جوہر ہے. جوہر اس اسپیسیز کا نام کر لیں، جنس کا نام لے لیں یا ایک گروپ کا نام لے لیں جس میں
خدا کی بہت ساری مخلوقات آ جاتی ہیں. ملائکہ جوہر ہیں، ملائکہ جوہر ہیں، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، خدا ان کو سلامت رکھے جہاں پہ بھی وہ ہوں، وہ جوہر ہیں، اور ہم مقروض ہیں ان کے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہم مقروض ہیں. کہ اگر وہ قرآن کو اس ماہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل نہ کرتے تو ہم واقعی ہمارے پاس کوئی ہدایت نہ ہوتی، ہم گمراہی میں ہوتے، اور اسی پست دنیا کے اندر، پست زندگی کے اندر ہم جانوروں کی طرح زندگی کر رہے ہوتے. اس کے علاوہ آپ کی روح بھی جوہر ہے، یعنی یہ جو آپ کی روح ہے جو خدا نے آپ کو دی ہے، یہ بھی جوہر ہے. اس کے علاوہ اور بھی جو جوہر کی جو درجات ہیں وجود کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک شے ہے، ایک چیز ہے، یعنی وجود کا سب سے اعلیٰ درجہ خدا کا ہے. ساتھ اس وجود کا جو اعلیٰ درجہ خدا کا ہے، خدا مخلوق نہیں ہے، باقی ہر چیز مخلوق ہے. یعنی ہر چیز جو کہ مخلوق ہوگی وہ اس وجود کے درجے سے کم ہوگی، خالق کے وجود کے درجے سے کم ہوگی. اور یہ جو جوہر روح ہے، this soul that Allah subhanahu wa ta'ala has given to us, He has taken that soul and said, this is mine, that I have given to you. It's something that belongs to me. I will say that it is my soul, that I am giving it to you. Meaning what? That I am giving you my soul, نفخت فيه من روحي. I am giving you my essence. Nobody else. I'm giving it to you, my essence. روح کو اگر آپ خلاصہ کرنا چاہیں، اس کو آپ ایک لفظ انگلش میں آپ ایسنس کہہ دیں. روح کا اگر اردو میں آپ جو ذہن کو نزدیک لانے کے لیے، کیونکہ جوہر الفاظ میں ڈسکرائب نہیں ہو سکتا، جوہر کو درک کرنا پڑتا ہے. یعنی ملائکہ کو آپ الفاظ میں ڈسکرائب نہیں کر سکتے. اگر آپ الفاظ میں ملائکہ کو ڈسکرائب کریں گے تو وہ یہ کہ اڑتے ہیں، ان کے پر ہیں، یہ سارا کچھ، حالانکہ ان کا جو خود ہستی ہے وہ اس طرح سے نہیں. وہ جو ٹرکوں کے پیچھے فرشتے بنے ہوتے ہیں، وہ فرشتے اس طرح سے نہیں لگتے، پر لگے ہوئے ہیں، اڑ رہے ہیں. جوہر کو آپ الفاظ میں ڈسکرائب نہیں کر سکتے. اگر کریں گے تو صرف ذہن کو نزدیک لانے کے لیے ایک تصور آپ کے ذہن میں آ جائے گا. اور خدا جسے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، یعنی وہ منزہ ہے کہ ہم تصور میں اس کا ایک وجود لا سکیں. تصور میں کوئی وجود نہیں آتا جب ہم کہتے ہیں اللہ. صرف جو وجود تصور میں آتا ہے وہ وہی لفظ ہے اللہ کا، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اسی طرح سے جب ہم کسی بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام لیتے ہیں تو ان کا جو تصور میں وجود آ جاتا ہے وہ حقیقت میں ان کا وجود نہیں ہے. لوگوں کے لیے یہ مشکل ہو جاتی، وہ کہتے ہیں ہمارے دماغ میں تصور میں ایک شکل آنی چاہیے، اگر نہیں آتی اس کا مطلب وہ چیز نہیں ہے. اس مشکل کو دور کرنے کے لیے لوگوں نے خدا بنا لیے جو ان کے تصور میں بیٹھ سکتے ہیں. یہ پتھر ہے، پتھر کی شکل تو میرے ذہن میں آ سکتی ہے. لکڑیوں سے ایک شکل بنا کے اس کی شکل تو میرے ذہن میں آ سکتی ہے. سورج ہے، اس کی شکل تو میرے ذہن میں آ سکتی ہے. تو یہ میرے خدا ہے. تو اگر آپ روح کا ایسنس کرنا چاہیں تو، یعنی میں اب لفظ اردو کا مجھے ایسنس کا نہیں آ رہا، میں اس کو خلاصہ کہہ دیتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام صفات کا خلاصہ یعنی روح، بالقوہ نہ بالفعل. Potential. Meaning what? That we human beings have the potential to be able to acquire all of the characteristics of Allah subhanahu wa ta'ala inside of our soul. With me? Then no other creation of Allah has this ability or potential. Only human beings have the ability to be able to acquire all of the characteristics. Meaning you can also be generous. Allah is also generous. آپ بھی جواد بن سکتے ہیں. صرف نام رکھ کے جواد نہیں انسان بنتا،
اب اللہ کہے کہ کسی کا نام ادھر جواد نہ ہو، میں نے صرف مثال دی ہے. یا حسن رکھ کے، جو میرا نام ہے حسن، نام رکھ کے کوئی حسن نہیں ہو سکتا. خدا حسین ہے، خدا جمیل ہے، خدا ودود ہے، خدا مؤمن ہے، خدا محیمن ہے، خدا رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، غفار ہے، ودود ہے. یہ سب خدا کی جو صفات ہیں اسماء الحسنہ، یہ انسان کے اندر وہ پوٹینشل ہے کہ وہ اگر چاہے تو ان ساری کی ساری صفات کو اپنی اس آئینے میں تجلی کر سکتا ہے. ساتھ اگر آپ ذہن میں تصور لانا چاہیں تو روح یعنی آئینہ. ساتھ روح یعنی آئینہ. آئینہ کے سامنے اگر خدا کی صفت رحمان آ جائے تو وہ منعکس ہو جائے گی، اگر رحیم آ جائے تو وہ منعکس ہو جائے گی. یعنی ایک وقت میں آپ چلیں اس طرح سے آپ کو مثالیں دے رہے ہیں نا، تو 99 نیمز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں، جو آپ دعا جوشن کبیر میں تو زیادہ ہیں، اور وہ بھی بڑی لمبی ہمارے لیے ہو جاتی ہے نا دعا جوشن کبیر، کیونکہ 1000 ہیں. اگر کبھی اس طرح سے آپ کو موقع ملے کہ سارے کے سارے خدا کے اسماء کو آپ پڑھنا چاہیں یا سننا چاہیں، تو اس دنیا میں آپ ٹریلینز آف ایئرز رہ سکتے ہیں، وہ دعا ختم نہیں ہوگی. وہ کہتا ہے کہ میرے جو اسماء ہیں نا وہ اتنے زیادہ ہیں کہ آپ اس دنیا کے سارے درختوں کو قلم بنا لیں، اس کے بعد اس سارے کے سارے سمندروں کو انک بنا لیں، اس کے بعد لکھنا شروع ہو جائے میرے اسماء. میرے اسماء ختم نہیں ہوں گے. یہ بھی ہم سن کے گزر جاتے ہیں، لیکن کبھی جب ہم کلیات میں بات کرتے ہیں نا، ہمارا ذہن صحیح طرح سے توجہ نہیں کرتا، لیکن جب جزیات میں بات کرتے ہیں پھر صحیح سمجھ میں آتا ہے. بس ہم کہتے ہیں ماں بچے سے پیار کرتی ہے، کوئی اتنا ہمیں افیکٹ نہیں ہوا. لیکن اگر یہ کہ ماں اپنا خون بچے کو دیتی ہے تو پھر بندے کے دل پہ افیکٹ ہوتا ہے. ایک جزئی چیز ہے نا اس وجہ سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے اسماء اتنے زیادہ ہیں کہ آپ قلم بنا لو سارے درختوں کو، اور ایک درخت سے کتنے قلم بنتے ہیں. ابھی سوچا آپ نے جو پینسل رکھی ہوئی ہے، ایک درخت ہے اس سے ہزاروں پینسلیں بن جاتی ہیں. اب اگر لاکھوں 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 درخت ہوں تو اس میں سے ٹریلینز اور ٹریلینز قلم بن جائیں، اور پانی سے سارا کا سارا انک بن جائے اور لکھنے لگیں تو وہ اسماء اس کے ختم نہیں ہوں گے. اب اگر کوئی ایسی دعا ہمیں مل جاتی، ابھی ہمیں جوشن کبیر مشکل ہے سننی، وہ تو پھر کبھی ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے، وہ کبھی ختم نہ ہوتی. چلیں اس کی جزئی ایک بات بتا کے آگے کا چلیں. ہم ابھی تک اس کے اسماء کی تجلی اس دنیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں، یہ جو پلانٹ ہے ہمارا ارتھ، اس پہ دیکھ رہے ہیں. یا ہم اس کی تجلی اب وہ لوگوں نے وسیلہ بنا لیا کہ مارس پہ لینڈ ہو گئے ہیں. وہ بندہ تو نہیں ابھی لینڈ ہوا، لیکن یہ کہ 8 مہینے لگے ان کو ایک کار جتنی شٹل یا اسے کیا کہیں گے اس کے پہیے وغیرہ ہیں، وہ روور کیوریوسٹی کے نام سے انہوں نے بھیج دی. 8 مہینے کے بعد ادھر پہنچ گئی. وہاں سے تصویریں آنے لگ گئی ہیں. ہر تصویر اسماء الحسنہ کی تجلی ہے. یعنی مارس پہ جو کچھ خدا نے خلق کیا ہے وہ بھی اس کے اسماء الحسنہ کی تجلی ہے. ابھی تک ہم اسی دنیا پہ دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ پوری کائنات میں دیکھنے لگیں، جتنے ٹریلینز آف پلانٹس اس نے بنائے ہیں، ٹریلینز آف سٹارز بنائے ہیں، تو واقعاً یہ بات ذہن میں آ جاتی ہے کہ اس کے اسماء الحسنہ ختم نہیں ہو سکتے. ہاں اچھا چلیں اب واپس آتے ہیں. صلوات پڑھ دیں. بات کیا ہو رہی تھی کہ یہ جو ہماری زندگی ہے یہ سب سے ادنا لیول ہے، سب سے آسان چیز ہے. یہ زمین کو خلق کرنا سب سے آسان ہے، بلکہ پوری کائنات کو خلق کرنا خدا کے لیے آسان ہے. آیت بھی ہے. لیکن اب یہ جو آسان اور مشکل خدا کے لیے یہ نہیں ہوتا، لیکن ہمارے ذہنوں کو نزدیک لانے کے تم سمجھتے ہو کہ جی آپ لوگوں کو دوبارہ ہم اٹھا کے کیسے اٹھا لیں گے. بھئی ہم پانی گراتے ہیں نیچے سے، جو مری ہوئی چیزیں ہوتی ہیں ان کو دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں، ہم اسی طرح سے تمہیں بھی زندہ کر دیں گے. ہمارے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے. یہ جو قرآن کی آیات ہیں کہ مشکل نہیں آسان ہے، صرف ہمارے لیے. اللہ خدا کے وجود کے لیے مشکل اور آسان یہ چیز تطبیق نہیں کرتی. سب سے ادنا وجود ہمارا، سب سے آسان خلقت کے اندر، ٹھیک ہے، اس وجود کی زندگی کو ہم زندگی سمجھتے ہیں.
عجیب. یعنی اسی طرح سے ہے تصور، اگر آپ کے ذہنوں میں ہم لے آئیں اور اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا. اسی طرح سے ہے جس طرح سے انسان کی شروع جو ایک سیل سے ہوتی ہے، انسان اس ایک سیل کو دیکھ کے کہ یہی زندگی. ساتھ ہے وہ سیل جو ہوتا ہے، اس کے بعد 2 سے 3 4 وہ بڑھتے جاتے ہیں. وہ ایک جو سیل چھوٹا سا، اس کو مائکروسکوپ میں آپ دیکھنے لگے، چھوٹی سی ایک چیز ہوتی ہے. انسان اس کو دیکھ کے کہ یہ انسان، یہ زندگی، اس کا چلنا پھرنا، حرکت کرنا، یہ زندگی ہے انسان کی. اسی طرح سے جس طرح سے ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ زندگی، یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس زندگی جو کہ ہماری زندگی ابدی زندگی ہے، اس زندگی کے مقابلے میں اس کی مثال اس چھوٹے سے ایک سیل کی بھی نہیں بنتی. ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اور یہاں پہ 80 سال تو وہ کیا ہے، اس کی کوئی آپ کیلکولیشن کر سکتے ہیں؟ انفینٹی کی ریشو نکالیں، 80 سال اور انفینٹی کی ریشو. وہ جو ریشو چھوٹی سی نکلے گی نا، وہ بھی انفینٹی ہوگی. وہ اتنے ہوں گے 0.000000000 زیرو ہی نہیں ختم ہوں گے. ہم اس زندگی کو بھول گئے. ہم نے کہا یہی بس زندگی ہے، اسی زندگی میں بس پڑے رہو. اس کے بعد پھر موت ہے. موت نہیں، انتقال ہے. یہ جو امام نے کہا کہ خانہ کعبہ کی، خدا کے گھر کی قسم، میں آج سکسیسفل ہو گیا. Today I become successful. On what is he saying? Leaving this world. Leaving this world, he's saying, I have become successful. And all of his life, since he was young like you guys, all of his life, his dua, his umeed, his want from Allah subhanahu wa ta'ala was martyrdom. How many of us actually, while we are in this little or this stage of 7, 8, 9, 10 years old, how many of us actually pray to Allah, give me martyrdom? امام چھوٹے سے تھے تو ان کی تمنا اور دعا یہ رہتی تھی کہ خدایا مجھے شہادت دے. اور جب شہادت ملی ان کو تو انہوں نے کہا کہ خانہ کعبہ کی قسم کہ میں آج رستگار ہو گیا، میں آج سکسیسفل ہو گیا، میں آج کامیاب ہو گیا. انسان اگر زندگی اور موت کے فلسفے کو سمجھ لے تو واقعاً شہادت کے اندر سب سے، اس دنیا کے حوالے سے سب سے اعلیٰ زندگی ہے. میں اور آپ آئے ہیں اس دنیا میں، 80 سال گزاریں گے، چلے جائیں گے. کون یاد رکھے گا بھائی؟ 80 سال کے بعد کون یاد رکھے گا؟ وہ کبھی سال میں ایک دفعہ کسی نے فاتحہ پڑھا دی تو پڑھا دی، ورنہ وہ بھی بڑا مشکل ہے. اور ایسا ہوگا 400 سال کے بعد، 200 سال کے بعد، کہ جیسے کہ ہم آئے ہی نہیں اس دنیا میں، جیسے کہ ہم نے ادھر زندگی ہی نہیں کی. کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم آئے تھے. صحیح ہے. شہید کیا ہوتا ہے؟ تقریباً 1400 سال گزرنے لگے اس بات کو، آج بھی ایسے جیسے علی زندہ ہے. آج بھی ایسے جیسے علی کو کل ضربت لگی. 1400 سال گزر گئے ہیں اور تا قیامت تک علی کا نام زندہ ہے. بلکہ خدا نے تو اس کو چاند پہ بھی لکھ دیا ہے کہ تم لوگ اگر کچھ بھول بھی جاؤ گے تو یہ ریمائنڈ کراتا رہے گا، جب بھی چاند کو دیکھو گے تو علی نہ. اتفاق سے اسی سے سارے ہمارے اب ہوئے میں، جیسے علی کے نام پہ ہمارے اختلاف ہے نا، اسی طرح سے اب علی کا نام جس چیز پہ لکھا ہوا اس سے ہمارے اختلاف بنے ہوئے ہیں. یہ بات نہیں سمجھ میں آپ؟ عید کا بھی ایک دن ہے، دوسرے دن ہے، چاند کے مسائل، اور علی کے نام پر ہی ہمارے سارے دوسرے مسلمانوں کے بھی مسائل ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ علی ہے مولا ہے، کوئی کہتا نہیں ہے. In
reality, your higher form of life that you can achieve even in this life is martyrdom. Because after martyrdom, every single person who will come afterwards will remember you. How? If they remember the path of Allah, it is your remembrance. اگر وہ سبیل اللہ کو یاد رکھیں گے نا، اور آپ نے سبیل اللہ کے اوپر آ کے شہادت پائی ہے، تو وہ آپ کو یاد رکھ رہے ہیں. جب ہم مجلس کے آخر میں کہیں گے کہ خدا شہداء کی درجات کو بلند کرے، تو یہ سارے کے سارے شہداء کی یاد ہے. ہم یہ تو نہیں کرے سارے انسانوں کے درجات کو خدا بلند کرے. کیوں بھائی؟ شہید کے درجے کو سب ایک مومن جس کے دل میں تھوڑا سا درد دل ہے امت کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے، کہتا ہے کہ شہید کا درجہ خدا بلند کرے. تو حقیقت میں جو زندگی ہے وہ جو شہید ہے، اب یہ شہید کی زندگی جیسے کہ عرض کیا کہ یہ سب سے اسی دنیا کی پسترین زندگیوں میں سے سب سے اعلیٰ زندگی ہے. یعنی آپ کو مثال دے دیں اور پھر آیت ہے قرآن کی جس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے، اور آپ بھی تھک گئے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کوئی مطلب جو ہے ہمارے ذہن کے پاس آ جائے. کم سے کم شہادت کی تمنا ہمارے دلوں میں بڑھے، چھوٹے بچوں میں بھی اور ہمارے میں. آپ ایئرپورٹ پہ گئے کبھی؟ گئے ہیں؟ ادھر دو ہوتے ہیں، یہ پہلے بھی مثال دے چکے ہیں، دوبارہ دے دیتے ہیں. ادھر دو قسم کے وہ جگہ ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ڈپارچرز اور ایک ہوتی ہیں ارائیولز. ارائیولز میں لوگ پھول لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور کسی نہ کسی کی طرف وہ نگاہ، سب کی نگاہ دروازے کے اوپر ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا، سب دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں. جیسے دروازہ ٹرمینل 1 کا وہ نا آٹومیٹک ہے، اور ٹرمینل 3 میں بھی تقریباً نظر آتا ہے، لیکن وہ نظر آنا ذرا مشکل ہے ٹرمینل 3 کا، حالانکہ سارے ہمارے لوگ ادھر سے زیادہ. لیکن ٹرمینل 1 کا بہت آسان ہے، وہ سامنے کھلتا ہے اور لوگوں کی نگاہ ہوتی ہے کہ کون آ رہا ہے. وہ جیسے دروازہ کھلتا ہے سب چوکس ہو جاتے ہیں، میرا بندہ ہو. دیکھتا کہ اپنا نہیں ہے، پھر وہ دوبارہ کہ ابھی پھر اور انتظار کرنا پڑے گا. اب جیسے جیسے وہ جو بندہ آتے رہے وہ کیئر نہیں کرتا کہ بھی کس کا ہے، ہوگا کسی کا ہوگا، ہمیں کیا لگے، آ گیا تو آ گیا. لیکن جیسے اپنا آتا ہے بندے کا چہرہ کھل جاتا ہے، مسکراہٹ، اپنا بندہ آ گیا. وقت جو ہے وہ پھر اس وقت وہ جو انتظار گھنٹے کا ہوتا ہے نا، وہ پھر ایک دم سے ختم ہو جاتا ہے، اور وہ 1-2 منٹ بندے کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں کہ کیسے آئے ہم گلے لگائیں. 1 گھنٹہ جو ہم بولیں گے اس کے اندر تقریباً 15,000 کے قریب بچے اس دنیا میں پیدا ہوں گے. 1 گھنٹے میں تقریباً 15,300 kids will be born. کون کیئر کرتا ہے کہ کس کا بچہ آیا نہیں آیا؟ اتنے تو آ رہے ہیں نا بچے، کون کیئر کرے گا؟ لیکن جو شخص خود اس جگہ پہ ہے، ڈلیوری روم کے اندر ہے، اور اس کا اپنا بچہ آتا ہے، کیسے اس کا چہرہ مسکراہٹ سے. بہت سارے بچے ڈلیوری روم میں آتے ہیں، وہ کیا ہو گیا ٹھیک ہے، اس کا آگے کیا ہوا. لیکن جیسے اپنا آتا ہے تو بندہ مسکراتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، اس کو دیکھتا ہے. اسی طرح سے ڈپارچرز ہیں. اب ڈپارچرز میں جب آپ جاتے ہیں تو ادھر لوگ رو رہے ہوتے ہیں. زیادہ تر لوگ آپ کو ملیں گے گلے مل رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ جی ہمارا پیارا کیا ہے، جا رہا ہے. بہت سارے جا رہے ہوتے ہیں، کوئی کیئر نہیں کرتا. ٹھیک ہے جا رہا ہے. آپ کتنی دفعہ روئے ہیں ڈپارچرز میں جا کے کسی دوسرے کے جانے والے کے لیے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ دیکھیں یار وہ بھی جا رہے ہیں یہ بھی جا رہے ہیں تو رونے لگے؟ بندہ نہیں روتا، اپنا جب جا رہا ہوتا ہے تو پھر بندہ روتا ہے. اسی طرح سے جب اپنا کوئی مرتا ہے بندہ روتا ہے. بہت ساری ای میلز آتی ہیں، کیا کچھ نہیں ہے کہ پاکستان میں اتنے بندے چلے گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، افغانستان میں. کتنی دفعہ آپ روئے ہیں؟ ماں تھی چلے گئی، 4 بچے تھے، کتنی دفعہ. باپ تھا چلا گیا، چھوٹے بچے تھے، کتنی دفعہ. کیوں؟ اپنا نہیں ہے وہ. لیکن اگر مستضعفین اپنے بن جائیں، پھر اگر ایک بندہ بھی
ایک بندہ بھی جائے تو جو مستضعفین کا بن جائے, جو مستضعفین کو اپنا سمجھے, وہ روئے گا. یہ جو القدس کی ریلی ہے یہ ہر مستضعف کے لیے ہے. یہ جو امام خمینی رحمۃ اللہ نے کہا کہ دینی ذمہ داریاں کیوں ہیں, کہ آپ اپنے آپ کو مستضعفین کا حصہ سمجھیں, آپ مستضعفین کو اپنا سمجھیں, کہ اگر مستضعفین میں سے ایک بندہ بھی اس دنیا سے ناحق مظلوم شہید کیا جاتا ہے تو آپ کا دل تڑپے, آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلیں, کیونکہ یہ دنیا مستضعفین کو ملنی ہے. امام کے اصحاب مستضعفین ہوں گے, امام کی آرمی میں مستضعفین ہوں گے. یہ جبار اور متکبرین اور وہ لوگ جو کہ دین کو اپنا نہیں سمجھتے, مستضعفین کو اپنا نہیں سمجھتے, دین اور سیاست کو علیحدہ سمجھتے ہیں, یہ لوگ امام کی سپاہ میں نہیں ہوں گے. ہم وہ آیات پڑھ چکے ہیں, ہمارا آج جو ہے وہ ٹاپک یہ نہیں ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو زمین خدا مستضعفین کو دے گا. مستضعف وہ شخص ہوتا ہے جس کے اوپر ظلم کیا جائے, جس کو کہ نیچا کیا جائے, جس کی قوت کو لے لیا جائے, اور وہ اس چکر میں ہو, وہ اس کوشش میں ہو کہ کس طرح سے وہ اپنی قوت کو واپس لے. یہ مستضعف ہوتا ہے. مستضعف وہ نہیں ہوتا کہ جو بیٹھا رہے, ٹھیک ہے جی ظلم ہو رہا ہے میرے اوپر, ہوتا رہے بس, خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں. نہیں, وہ اپنی حالت سے نالا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں مجھے اس حالت میں نہیں رہنا, I have to get out of this. These people who are oppressing me, I cannot stay like this, I have to get out of this oppression. وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے. ابھی تو ہم مستضعف بھی نہیں شاید بنے. خدا جو ہے مستضعفین کو یہ دنیا دے گا, امام کی سپاہ میں مستضعفین ہوں گے. کوشش کریں کہ مستضعف, ویسے تو آپ کو ویک کیا گیا ہے, ویسے تو آپ ہیں ہی ویک, کمزور ہیں بیچارے. گرین پاسپورٹ لے کے پھرتے ہیں, جہاں جاتے ہیں گرین پاسپورٹ دکھاتے ہیں, کہتے ہوئے ادھر آؤ سائڈ پہ. کسی کو بتاتے ہیں جی کدھر سے ہیں, جی ہم پاکستان سے. وہ کہتے ہو اچھا ہو. زیادہ تم لوگ جو ہے فقیر ہو, غریب ہو, ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں, یہ کرتے ہیں, امداد دیتے ہیں, کہو تو تمہیں چاول دیتے ہیں, یہ دیتے ہیں, وہ دیتے ہیں. سیلاب آیا, تم لوگ نہیں اپنوں کی خیال کر سکتے, ہم تمہیں بلینز آف ڈالرز دیں گے, تم بیچارے ہو. بیچارگی اور کمزور تو ہم ہوئے ہیں, لیکن مستضعف ابھی نہیں ہوئے. مستضعف کب ہوں گے؟ جب ہم چاہیں گے کہ اس کمزوری کو دور کریں اور اپنی قوت کو واپس لے کر آئیں, اپنی عزت کو واپس لے کر آئیں. اس دن ہم اس مستضعفین میں جن کو یہ دنیا وراثت میں ملے گی ہم بن جائیں گے. اچھا, یہ جو ڈپارچر پہ وہ ہوتا ہے, بورڈنگ کی جب کال آتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی جو ہے جو ہمارے ایلیٹ ہیں, جو زیادہ سفر کرتے ہیں, جو بزنس کلاس میں ہیں, جو آنریبل لوگ ہیں. آنریبل کیا مطلب, ان کے لیے آنریبل ہے نا وہ جی, پہلے ان کو ہم بورڈ کریں گے. کیا ہے؟ عزت افزائی ہے. تو سب وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا, دیکھ رہے ہوتے ہیں یار یہ دیکھو بزنس کلاس میں جا رہا ہے, یہ ان کا بھی ذرا منہ اوپر ہوتا ہے کہ ہم جی فرسٹ کلاس, وی آر ناؤ بورڈنگ فرسٹ کلاس. سب اکانومی والے جو ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم سے پہلے جا رہا ہے. یہ جو فرسٹ کلاس ہے, اس دنیا سے تقریباً اپروکسیمیٹلی 9800 لوگ اس دنیا سے جائیں گے 1 گھنٹے کے اندر ڈپارچرز پہ. اس میں سے جب حضرت ملک الموت علیہ السلام بورڈنگ کر رہے ہوں گے, وہ اس بورڈنگ کے اندر جس کو سب سے زیادہ عزت دی جائے گی, جس کو فرسٹ کلاس میں لے کے جایا جائے گا, وہ ہے شہید. جانا تو سب کو ہے, یعنی 9800 لوگ تو اس گھنٹے میں چلے جائیں گے, لیکن سب کو عزت افزائی کے ساتھ نہیں لے کے جایا جائے گا. تو حقیقت میں جو شہید یہاں سے جاتا ہے, جانا تو سب کو ہے, لیکن وہ جو موت ہوتی ہے شہید کی, وہ ایک عزیز موت ہوتی ہے, وہ ایک آنریبل موت ہوتی ہے, اس کی عزت افزائی کی جاتی ہے.
اس کے لیے دروازے جب کھولا جاتا ہے. اب ایک بات اور آپ کو بتا دیں, پتہ نہیں اگر آیت کا موقع ملے گا یا نہیں, مجھے امام علی سے بچھڑے ہوئے 40 سال ہو گئے. لوگ ہوتا ہے اپنے جو دوست ہوتے ہیں, اس کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کو کتنی دیر ہوگی بچھڑے ہوئے. کوئی کہتا ہے 19 سال, کوئی کہتا ہے 18 سال. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں, جس کے لیے میرا دل تڑپتا ہے, اس سے مجھے بچھڑے ہوئے 40 سال ہو گئے ہیں, یہ کتنی مظلوم, یعنی کتنی یہ غمگین بات ہے. اور بچھڑے ہوئے کی ہمیشہ یہ تمنا ہوتی کہ کب میں واپس جا کے اس کو ملوں. یہ جو آپ لوگ رو پڑتے ہیں نا امام علی کے نام پہ, امام حسین کے نام پہ, ائمہ معصومین کے نام پہ, کیوں روتے ہیں بھئی؟ اپنے ماں باپ کو آپ بھول چکے ہیں, کبھی ان کی برسی پہ اس طرح سے نہیں روئے. کربلا جب واقعہ ہوتا ہے, محرم آتا ہے, ایسے لگتا ہے جیسے ابھی آیا ہے. کیوں آپ لوگوں کے دلوں سے کیوں دل شکستہ ہو جاتے ہیں, کیوں آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں, کیوں کالے کپڑے پہن لیتے ہیں, کیوں عزا میں بیٹھ جاتے ہیں, کیوں دل نہیں چاہتا کسی کام کو کرنے کو سوائے اس کے کہ بیٹھ کے انسان نوحے سنے, ماتم کرے بس, اور کوئی خوشی بندے کے دل پہ نہیں آتی کہ کوئی خوشی ہو. کیوں ہوتا ہے؟ کبھی سوچا ہے بھائی 6.7 بلین لوگ ہیں, کتنے لوگ محرم کے اندر ایسے ہوتے ہیں؟ 600 ملین یا 400 ملین شیعہ ہیں, کتنے شیعہ حتیٰ اس طرح سے ہوتے ہیں؟ یہ کیا چیز ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے جو ائمہ معصومین علیہ السلام سے پیار کرتا ہے, اسے ادھر امتحان لے لیا گیا. اس امتحان کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ پیار اس کی فطرت میں ڈال دیا. ہم اس پیار کو اس دنیا میں لے کر آئے ہیں. یہ جو من کنت مولا فہذا علی المولا, اس دنیا میں بھی اعلان ولایت ہوا, اس دنیا میں بھی اعلان ولایت ہوا, اور اس دنیا کے اندر بھی کچھ لوگوں نے امام علی کے ہاتھ پر بیعت کی, جیسے اس دنیا میں کی. لیکن اس دنیا میں آ کے جس طرح سے کچھ لوگوں نے اس بیعت کو توڑ دیا, جیسے اس دنیا میں لوگوں نے بیعت کو توڑ دیا. ابن ملجم ملعون جب امام کے پاس آتا ہے, اس زمانے میں کہ جب وہ ان کی سپاہ کے اندر تھا, تو سپاہ کے اندر جو بھی شخص ہوتا ہے وہ آ کے اس سپاہ کے جو لیڈر ہوتا ہے, رہبر ہوتا ہے, اس کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے. اس نے آ کے بیعت کا ایک صیغہ ہوتا ہے, کانٹریکٹ ہوتا ہے بیسیکلی. یہ بیعت یعنی ایک کانٹریکٹ کی طرح انسان اس وربل کانٹریکٹ کو کہتا ہے, اور وہاں پہ شواہد ہوتے ہیں یعنی وٹنسز ہوتے ہیں, اور اس کانٹریکٹ کے بعد وہ جو دوسرا بندہ ہوتا ہے کہتا ہے ٹھیک ہے میں ایکسیپٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. بیعت کرنے جب یہ آیا ہے تو امام کے ہاتھ پر اس نے اپنا ہاتھ رکھا ہے, رکھ کے جو ہے وہ بیعت کے صیغہ پڑھا, کانٹریکٹ کو پڑھا, اور پڑھ کے جو ہے وہ واپس جانے لگا. امام نے کہا تم نے بیعت نہیں کی. ایک دفعہ ہوا, سب لوگ کھڑے دیکھ رہے. دوسری دفعہ پھر آیا, ہاتھ پہ ہاتھ رکھا, بیعت کا صیغہ پڑھا, واپس جانے لگا. امام نے کہا بیعت تم نے نہیں کی. اب وہ تیسری دفعہ آیا بیعت کی, امام نے پھر وہی جملہ کہا, تو وہ واپس آیا. اس نے کہا امام میں نے آپ کے ہاتھ پر 3 دفعہ بیعت کی, اور تینوں دفعہ میں نے وہی صیغہ پڑھا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بیعت نہیں کی. مجھے بتائیں میں نے کیا غلطی کر رہا ہوں؟ امام نے کہا کہ تمہارا چہرہ میرے لیے آشنا کیا نہیں ہے, میں تمہیں نہیں پہچان رہا. یہ پہچاننا اس دنیا کا نہیں تھا, یعنی اس دنیا میں بھی, اس دنیا میں تو اس نے بیعت کر لی امام کے ہاتھ پہ آ کے اور توڑ دی, اس دنیا میں بیعت بھی نہیں کی. کہ جب وہاں پہ اعلان ولایت ہوا, اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم نے امام علی علیہ السلام کے ساتھ بیعت کی ہے کہ آپ ہمارے مولا ہیں. یہ محبت ہمارے دلوں کے اندر اس دنیا سے ہے, اور یہ جتنے زندگی کے سال ہو گئے ہیں اتنے ہی زندگی کے سالوں سے ہم ان سے جدا ہیں. جب جائیں گے اس دنیا سے کیا ہوگا؟ اگر تو واقعی اس بیعت کا خیال رکھا,
إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. یہ جو آیت ہے جس کے اندر کہتے ہیں کہ خدا نے جو اپنی امانت کو زمین اور آسمان پوری کائنات کے سامنے پہاڑوں کے سامنے رکھا، کہا کہ اس امانت کو اٹھا لا، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں اٹھا سکتے اور وہ اس امانت کے اٹھانے سے ڈر گئے. اس کے بعد انسان نے کہا کہ میں اٹھا لیتا ہوں. انسان جو ہے ظالم اور جاہل ہے. اس کی تفسیر میں علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو امانت تھی، کچھ تفاسیر کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ امانت ولایت اہل البیت علیہ السلام ہے. تو اب جب انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے گا کہ حسن آ جاؤ، حضرت ملک الموت علیہ السلام آئیں گے، تو وہی جو ڈپارچر کا دروازہ اب اس طرف، ارائیول کا دروازہ اس طرف کھلے گا. بہت سارے لوگ آئیں گے، لیکن وہاں پہ ملائکہ اور امام علی علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام سب کو اس طرح سے نہیں ملیں گے. لیکن اگر میں اس دنیا کے اندر ان کا شیعہ بن گیا، ان کا پیروکار بن گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ جیسے وہاں پہ دروازہ کھلے گا وہ کہیں گے کہ خوش آمدید، اہلاً و سہلاً. کچھ لوگوں کے لیے وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے بہت انتظار کیا تمہارے آنے کا. کچھ لوگوں کے لیے یہ ہوگا کہ ہم اتنا انتظار کر رہے تھے کہ تم کب آؤ گے. یہ جو امام نے کہا نا کہ جب آپ مسائل سن رہے تھے، امام خامنہ جب مسائل بیان کر رہے تھے کہ ابھی نہ رو، تم نے نہیں پتا کہ کیا ہے اس وقت، اگر تم دیکھ لو کہ جو ہے تم کبھی نہ رو. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، بی بی فاطمہ زہرا سامنے، تمام کے تمام انبیاء آئے ہیں، وہ سب کی سب مجھے سلام کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ خوش آمد. شہید جب جاتا ہے تو واقعاً ایسا ہوتا ہے، صحیح معنوں میں جو ایک شہید ہے وہ جب جاتا ہے تو اس کا استقبال ہوتا ہے. اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ اور پھر صلوات پڑھ دیتا ہوں. اللہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. سورہ توبہ کی آیت ہے. آیت نمبر جو ہے وہ یہاں پہ 111 ہے. سرٹنلی ان اللہ تاکید ہے یہاں پہ کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم، کہ اللہ سبحانہ و تعالی مومنین سے ان کے نفسوں کو خرید لیتا ہے. یعنی کیا؟ یہی جو آپ کی نیچی سی چھوٹی سی غیر پیچیدہ بالکل آسان سی یہ جو چھوٹی موٹی زندگی ہے نا، اس کو خدا کیا کرتا ہے؟ خرید لیتا ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ شہید کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ کچھ ایسے نفس ہیں، کچھ ایسی زندگیاں ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے نفسوں کو خدا خرید لیتا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم، من المؤمنین یعنی مومنین میں سے، یعنی ہر مومن کی نفس کو وہ نہیں خریدتا. کچھ ہیں ایسے جن کے نفسوں کو وہ خرید لیتا ہے. انفسهم و اموالهم، ان کے نفسوں کو اور ان کے اموال کو، ان کے مال کو، وہ چیزیں جو وہ اون کرتے ہیں. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، یہ کیا کرے گا کہ اس چھوٹی سی یہ پیچیدہ غیر پیچیدہ زندگی، یہ بالکل چھوٹی سی چیز کو اور وہ چیزیں جو کہ آپ اون کرتے ہیں وہ ساری کی ساری خرید لیتا ہے. کچھ مومنین کی پھر کیا کرتا ہے؟ ان کو پھر واپس کیا کرتا ہے؟ جنت. یہ خرید کے دے دیتا ان کو جنت. کیسا سودا! واقعی یہ سودا ہے نا فستہ اور رب الکعبہ والا، ہے یا نہیں؟ کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کیا ہے بھائی، یہ سانس لینا، یہ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، یہ گھر بار، یہ ساری چیزیں کیا چیز ہے بھائی؟
ان کی کوئی وقت نہیں ہے اور دی بھی خدا ہی نہیں ہے, کوئی وقت نہیں. کوئی اس کا بندہ مرتا ہے, اس کا ٹوٹل ہے $5, اس کی قیمت نہیں ہوتی. وہ جو بنتی ہے نا ایش وغیرہ, چلیں جو ایش بنتی ہے اس میں سارے منرلز وغیرہ نکال کے $5 نہیں قیمت بنے گی. یہ جو جسم ہے وہ جو نہیں کریمیٹ کر دیتے ہیں, ہم لوگ تو نہیں کرتے, ہندو کرتے ہیں, کرسچن کرتے ہیں. وہ جب کریمیشن کر دیتے ہیں تو وہ جو ایش ہوتی ہے, اس ایش کے اندر اگر آپ اس کو بیچنا چاہیں, اس میں سے منرلز اور یہ سارا کچھ سالٹس نکالیں, $5 قیمت نہیں بنتی. اگر آپ میڈیکل جو سکولز ہوتے ہیں اس میں یہ اپنا جو اسکیلٹن ہے بیچنا چاہیں تو آپ $1500-1600 کا پورا اسکیلٹن بک جاتا ہے. صحیح ہے. یہ جو اموال ہے, جو چیزیں آپ اون کرتے ہیں, کیا ویلیو ہے بھائی؟ گھر آپ کا اپنا نہیں ہے, بینک کا گھر ہے. گروی چیز پہ بندہ فخر کر رہا ہوتا ہے میرا گھر. بھائی آپ کا گھر نہیں ہے, یہ بینک کا گھر ہے. گاڑی بینک کی ہے جی, بچے خدا کے, بیوی خدا کی, یعنی ساری چیزیں کوئی اپنی ہے ہی نہیں. ان کی آپ ویلیو لگانے لگیں, کیا ویلیو بنتی ہے اس دنیا کے حساب سے؟ خدا کیا کہہ رہا ہے کہ کچھ مومنین کی یہ سب چیزیں میں خرید لیتا ہوں اور ان کو اس خرید کے واپسی میں ان کو جنت دے دیتا ہوں. عجیب ہے. لہم الجنہ. یہ کون لوگ ہیں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ. اب ان لوگوں کا بتا دیں آپ کو, آپ سب خوش نہ ہو جائیں کہ خدا ہمارے بھی مال کو لے لے گا, ہمارے بھی بچوں کو لے لے گا, ہمارے بھی ساری پراپرٹی کو لے لے گا, جان کو لے لے گا اور ہمیں دے دے گا جنت. نہیں بھائی, ہر کسی مومن کو نہیں. مومن کو جنت مل جائے گی صحیح لفظ میں جو مومن ہوگا, لیکن ہر جنت کا درجہ شہید کے درجے سے بہت فرق ہے. یعنی یہاں پہ آپ کو پرائم ریئل اسٹیٹ مل رہی ہے. جنت میں بہت ساری ہوں گی نا, چھوٹی موٹی جگہیں بھی ہوں گی, جیسے گیٹوز ہوتے ہیں, یہ اس طرح کے پروجیکٹس ہوتے ہیں, یہ 2 انکم ہاؤسنگ ہوتی ہے, اس طرح کی بھی جگہیں ہوں گی. یہ اس طرح کی جگہ کی یہاں پہ بات نہیں ہو رہی. ہم نے چیزیں بھی وہ لیں جن کی کوئی قیمت نہیں ہے, اور اس کے درجے میں ہم نے جنت کے اندر ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ جو درجہ جنت میں ہے وہ شہداء کا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ, کہ جو خدا کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں. فیقتلون ویقتلون, یا تو مار دیتے ہیں یا پھر مر جاتے ہیں, لڑتے ہیں خدا کے راستے میں. یہ اب یہاں پہ اگر آپ بات کہیں کہ جی یہ جہاد اصغر کی بات ہو رہی ہے, ممکن ہے کہ یہاں پہ یہ تطبیق فقہ کے حوالے سے یہاں پہ جہاد اصغر کی بات ہو سکتی ہے, لیکن جہاد اصغر کے علاوہ بھی بہت سارے اور کیا ہیں جہاد ہیں. صحیح. آپ کو کتنوں کا پتہ ہے جہاد اصغر کے علاوہ؟ یا the greater jihad and the smaller jihad, کتنے پتہ نا؟ کتنے پتہ میں بتا دیں آپ کیوں. جہاد اصغر اور جہاد اکبر, یہ صرف 2 ہمارے ذہنوں کے اندر ہیں. جہاد کی ٹریلینز آف ٹریلینز قسمیں ہیں. یہاں پہ کتنے لوگ ہیں؟ یہاں پہ جتنے لوگ ہیں اتنی ہی جہاد کی قسمیں. ہر کسی کا جہاد کیا ہے؟ الگ ہے. جو امام علی کا جہاد اصغر تھا, جو شخص اس جہاد اصغر کے اندر آ جائے, کیا اس کا اور امام علی کا جہاد سیم ہے؟ جس کی جہاد اصغر میں ایک ضربت جو ہے جن اور انس کی عبادات سے بہتر ہو جائے, اس کا جہاد اصغر سیم ہے امام علی کی جہاد کے ساتھ. اور زمین کائنات, کیا کائنات کوئی چیز نہیں جتنا فرق ہے اس کے جہاد میں اور ان کے جہاد میں. شہید عارف الحسینی بھی شہید ہے. مثلا اگر کوئی شخص جو ہے وہ مر جاتا ہے, لینے گیا, وہ مثلا مارکیٹ میں گیا, ناحق مثلا خون اس کا بہہ گیا, صحیح ہے, اب وہ بھی شہید ہے, شہید عارف بھی شہید ہے. یعنی یہ دونوں شہید ایک جیسے ہیں. زمین آسمان کا, کائنات کا فرق ہے بھائی. تو بہت سارے کیا ہیں جہاد ہیں. آپ کا ہر ایک لمحہ وہ ایک جہاد ہے جو کہ آپ کر رہے ہیں, میں کر رہا ہوں, ہر کوئی کر رہا ہے, اور ہر کسی کا جہاد ایک مختلف جہاد کی کیا ہے قسم ہے. ٹھیک ہے. جہاد اصغر بھی ہے, جہاد اوسط بھی ہے, اور جہاد اکبر بھی ہے. اگر کبھی موقع ملا تو جہاد اوسط کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے.
وعدن علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن. یہ جو وعدہ ہم دے رہے ہیں نا اس وقت، یہ سچا ہے. یہ وعدہ ہم نے کیا کیا ہے کہ تورات میں بھی کہا ہے، انجیل میں بھی کہا اور قرآن میں بھی کہا ہے. یعنی ہماری ساری کی ساری کتابوں میں یہ وعدہ ہے. یعنی خدا لوگوں کے نفس کو، ان کے اموال کو بہت دیر سے خرید رہا ہے. یہ نہ سمجھیں کہ ابھی خریداری شروع ہوئی ہے، بہت پہلے سے خرید رہے ہیں، اور ان لوگوں کو وہ جنت کا درجہ دے گا. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدٍ مِّنَ اللَّهِ، اور جو بندہ اپنے، اور کون ہے جو کہ خدا سے زیادہ اپنے عہد کا پکا ہو. اگر آپ کو شک و شبہ بھی آ رہا ہے کہ شہید ہونے کے بعد ہمیں شاید یہ چیزیں نہ ملیں، کون ہے جو کہ خدا سے زیادہ اپنے وعدے کو رکھے. فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي، ان لوگوں کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو، بِبَيْعِكُمْ، ان اس ٹرانزیکشن کی. بیعت بھی اسی بیع سے ہوتا ہے، ٹرانزیکشن، خریداری. جو بندہ ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا مال، میری جان، سارا کا سا آپ کا ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میرا ہے. ٹھیک ہے، ان لوگوں کو خوشخبری دے دو اس خریداری پہ. الذی بایعتم، اس خریداری کے اوپر. وذالک هو الفوز العظیم، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ بہت عظیم ہے، فوز ہے یعنی فلاح اور سکسیس اور کامیابی دینے والا ہے. اب یہاں پہ ہمارے لیے ایک، آپ کے لیے اور میرے لیے، ہم دونوں کے لیے، ہم سب کے لیے ایک جگہ آ جاتی ہے، ایک انٹرسیکشن آ جاتی ہے جہاں پہ ہمیں ایک چیز ڈیسائیڈ کرنی ہے. ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ آیا وہ بیعت جو کہ ہم امام علی علیہ السلام سے کر چکے ہیں، وہ بیعت جو کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ بیعت کیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، بیعت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کہ کوئی اور خدا نہیں سوائے آپ کے. اور اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بیعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. واشہد ان علی ولی اللہ، یہ بیعت ہے امام علی علیہ السلام سے. اگر آپ اپنی بیعت کے اندر سکسیسفل رہے اور اس وعدے کو آپ نے پورا کیا تو کیا ہوگا آپ کو؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے مال کو، آپ کی جان کو خرید لے گا اور واپسی میں کیا دے گا؟ جنت. لیکن اس کی شرط کیا ہے کہ آپ کو جہاد کیا کرنا پڑے گا. اب آپ کو جہاد کرنا پڑے گا. اگر نہیں کریں گے تو آپ اپنی بیعت کو توڑیں گے، نہیں کریں گے تو پھر بیعت ٹوٹتی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ والی بیعت ٹوٹے گی، اس کے بعد ظاہر ہے پھر اشہد ان محمد رسول اللہ کی بیعت ٹوٹے گی، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ اشہد ان علی ولی اللہ کی بیعت ٹوٹ جائے گی. اور ٹوٹنے کے بعد پھر ہمارے پاس کوئی انعام، کوئی جزا روز معاشر میں نہیں ہوگا. گناہوں کے ساتھ لڑنا کیا ہے؟ جہاد ہے، struggle ہے. So basically jihad is struggle, so you have to struggle in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, meaning whatever that you do, whatever Allah subhanahu wa ta'ala has said, you have to do, and into doing it, even if it is difficult, you have to struggle. You cannot give up. If you fall, if you commit a sin and you have fallen, you have to struggle back to come up again. اگر نفس کے ساتھ کشتی میں بندہ ہار گیا ہے تو پھر ہارنے کے بعد دوبارہ اٹھیں، دوبارہ چیلنج کریں اسے. اگر گناہ ہو گیا دوبارہ اٹھیں کہ میں خدا کی اطاعت کروں گا. اس اسٹرگل کو باقی رکھیں، اور جو شخص اس اسٹرگل کے اندر کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ وتعالی اس کو ایک اچھا درجہ دے گا. اور اب ممکن ہے کہ اس ادنا پس دنیا سے ہم گزر جائیں اور ہماری ساری اسٹرگل کیا ہو کہ اس پیٹ کو کیسے بھرنا ہے اور اس پیٹ کو خالی کیسے کرنا. امام علی کہتے ہیں کچھ لوگوں کی زندگی یہی ہوتی ہے، جیسے مویشی ہوتے ہیں جو جانور ہوتے ہیں،
ان کی جو ساری زندگی ہوتی ہے وہ چراگاہ اور اس میں گزر جاتی ہے، پیٹ کو بھرنے اور خالی کرنے۔ میں اپنی زندگی کو دیکھتا ہوں تقریباً ایسے، کیا ہے یہ اسٹرگل نہیں ہے، اسٹرگل بالا تر ہے۔ اب اگر میں 20 سال کے بعد امام کو ملنے جاؤں گا تو اگر میں اسی اسٹرگل سے گزرا، یہی پیٹ کو بھرا اور پیٹ کو خالی کیا، امام مجھے استقبال نہیں میرا کریں گے بلکہ گلہ کریں گے، حسن تم نے بیعت نہیں کی، حسن تم نے بیعت نہیں کی، حسن تم نے میری بیعت کو توڑا، حسن تم نے جو وعدہ مجھے دیا تھا اس کو تم نے پورا نہیں کیا۔ اور یہ میں اپنے آپ کو حسن ظن کے ساتھ کہہ رہا ہوں، 20 سال ممکن ہے کہ آج ملاقات ہو جائے، تو اس بات کا خیال رکھیں۔ امام کے جو مصائب ہیں واقعی مصائب ہیں، یعنی وہ مصائب کب سمجھ میں آتے ہیں کہ جب امام کی عظمت سمجھ میں آتی ہے۔ ایک شخص جو کہ اپنی ساری زندگی خدا کے نام دے دے، امیر المؤمنین ہو، متقین ہو، اسلام کی وہ اپنی جان سے زیادہ حفاظت کرتا رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اس نے کھانا کھایا ہو، رسول جس کے لیے کہہ لیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها لم يعرف المؤمنون من بعدی، کہ اگر آپ نہ ہوتے علی تو پھر کوئی مومن کی کوئی پہچان ہی نہ رہتی۔ یہ سب الحق مع العلی و علی مع الحق، یہ ساری کی ساری چیزیں اتنے فضائل، ان کنت مولا فہذا علی مولا، سب سے زیادہ بہترین مخلوق خدا کی علی ہے، اور جو اس کے ماننے والے وہ ہیں، یا ایھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس جو کہ اطمینان پا گیا میرے پاس آ جائے، یہ علی ہے۔ اس سب کے سب فضائل، اتنی پیاری شخصیت، ساری خدا کی تمام صفات کی تجلی، وہ آئینہ جس میں ہر خدا کی صفت تجلی کیے ہوئے ہے۔ جس کی بیوی فاطمہ جیسی، رسول کی بیٹی جس کی بیوی ہو، جس نے اس کا اتنا خیال رکھا جتنا وہ رکھ سکتا تھا خیال رکھا، گھر کے کام میں جو کر سکتا تھا کیا۔ فاطمہ ایسی ہے سارا دن لگی ہوئی ہے، بچوں کا خیال رکھ رہی ہے، گھر کا خیال رکھ رہی ہے، اس چکی کو پیس رہی ہے جس کے دستے پہ اس کا اپنا خون لگا ہوا ہے۔ گھر میں وسائل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کبھی علی سے یہ نہیں کہا کہ علی ہمارے پاس وسائل نہیں، اس طرح کی بیوی اس کے پاس، جس کے لیے کہا جائے کہ اگر فاطمہ کو میں نہ بناتا تو میں علی کو نہ بناتا۔ اتنی پیاری شخصیت، اتنی پیاری خدا کی مخلوق، اس کو دیکھنا پڑے کہ اس کے اپنے گھر کے اندر دروازے اور در و دیوار کے درمیان میں اس کی بیوی کو کچل دیا جائے، اس کے گھر کو جلایا جائے، اس کو مسجد میں جا کے اپنے حق کو مانگنا پڑے، اس کو در در کے دستک دینی پڑے کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا، تم علی کو سلام بھی نہیں کرتے، تم غدیر کے واقعے کو بھول گئے ہو، جو اتنا روئے کہ لوگ شہر والے کہہ کے اس کو شہر سے باہر لے جاؤ، یہ بہت زیادہ روتی ہے، یہ صبح روئے یا رات کو روئے۔ اس طرح کی بیوی کا اس کو غسل کفن کرنا پڑے، رات کے اندھیرے کے اندر دفن کرنا پڑے، رات کے اندھیرے کے اندر، اور اس کے بعد وہ لوگ 40 قبروں کو کھودا امام علی نے۔ آپ یقین کر سکتے ہو کیا حالت ہوگی اس وقت؟ ایک قبر انسان کو اپنے پیارے کی کھودنے کے لیے اس کا دل ختم ہو جاتا ہے، جو جس شخص کو رات کے اندھیرے میں 40 قبروں کو کھودنا پڑے۔ ان قبروں کو کھودنے کے بعد وہ لوگ آ جائے اور کہے کہ تم نکالو اس کو، بتاؤ کہ کون سی قبر اس کی، ہم اس کو نکالیں گے، اس کے اوپر جنازہ پڑھیں گے۔ کہ یہ کیا، یعنی امام نے اپنی تلوار نکالی کہ تم اگر کوئی ایک بندہ بھی آ گیا ہے نا کسی قبر کے اوپر، اس کا ہاتھ بھی گیا تو تم دیکھ لینا کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ آسان ہے،
طرح کی ہستی خدا کی مخلوق بندہ خدا اس طرح سے جائے ضربت لگے اسے خانے خدا کے اندر. مسلمان جو کہ اس کے در پہ آئے تھے کہتے تھے کہ تم ہمارے حاکم بن جاؤ، انہی مسلمانوں میں سے ایک شقی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا آ کے امام کے ساتھ جائے، اور اس کے بعد اس کے خود لوگ جو اس کو کہتے تھے کہ ہم نے آپ کے ساتھ بیعت کی ہے وہ اپنی بیعتوں کو توڑے. خدایا ہمیں مولا کائنات کے سامنے شرمندہ نہ ہونے دینا. جب ہم ان کے پاس جائیں اور کہیں کہ مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں تو وہ یہ نہ کہیں کہ میں تو کوئی تمہارے چہرے پہ تمہارے قیافے سے کوئی شیعہ ہونے کے آثار نہیں دیکھتا. میں مولا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس زندگی کے دروازے سے دوسری طرف جائیں تو بی بی فاطمہ ہم سے پوچھے کہ اے حسن تمہیں کیا ہو گیا تم اس زندگی میں علی کو مولا کہتے تھے لیکن تم نے اس کی کسی بات کو نہیں مانا. خدا ہمیں ان شرمندگیوں سے بچانا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا. اس ادنا زندگی کو ہمارے اموال کو خرید کر جو وعدہ تو نے دیا ہوا ہے مومنین کو، میرے مولا ہمیں بھی شہادت کا درجہ عطا فرمانا، شہداء کے درجات کو بلند کرنا، اسرا کو رہائی دینا، انقلاب اسلامی کی حفاظت کرنا، دنیا کے تمام مستضعفین کو جو تو نے وعدہ دیا ہوا ہے اس زمین کی وراثت کا جلد از جلد ان کو دے دینا. یابر معظم کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھنا، ہمیں امام کے اصحاب میں سے انصار میں سے شمار کرنا، ان کا ظہور جلد از جلد کر دینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.